تہجد تک آنا رب سے عشق کا ثبوت ہے، اور اس عشق کے لیے وہ تمہیں خود چنتا ہے۔ جب رات نیند نہ آ رہی ہو، اس رات اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے، جو بھی دل میں ہے سب کہہ دے، آنکھوں میں جتنے بھی آنسو ہیں جو تم نے کب سے چھپائے ہوئے ہیں ان کو بہا دے، کیونکہ اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ اس کے در پہ جا کر ہلکا سا کہہ دیں کہ اے میرے پیارے اللہ، مجھے تھام لے، مجھے سمیٹ لے۔ وہ تمہیں تھام لے گا، سمیٹ لے گا۔ کیوں لگتا ہے کہ تمہیں اللہ ناواقف ہے تم سے؟ اس نے تو تمہارے سبھی آنسوؤں کے حساب کر رکھے ہیں۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے، تو وہ سویرا بھی پھر ایسا ہی دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ جب دعا مانگتے وقت آنکھوں سے آنسو نکل آئیں تو سمجھ لو کہ دعا قبول ہو گئی۔ ایک روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس جگہ نہ پہنچے گی جہاں آنسو پہنچے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے ذرا سا آنسو ہوا وہ مکھی کے سر کے برابر نکل کر چہرے پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آگ پر حرام فرما دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے اس کا آگ میں جانا اسی طرح مشکل ہے جیسے کہ دودھ میں، جیسے کہ شہد کا چھتے میں جانا۔ انسان بھول جاتا ہے لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ ایک مسکان جو کسی دکھی دل کو راحت دے گئی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کی امت میں سے کچھ لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے۔ قیامت کے دن 7 آدمی ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ میں آنسو بہنے لگے، اور روتے وقت اپنی دعاؤں میں جب تم دوسروں کو بھی شامل کر لیتے ہو تو تمہارے حق میں انہی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں، پھر عرش پر ہر سو تمہاری دعاؤں پر حکم کن گونجتا ہے۔ زندگی میں مشکل لمحات بھی آتے ہیں۔ جب زندگی مشکل لگتی ہے، ان لمحات میں تم بہتری کی امید رکھو۔ اگر مایوس ہو جاؤ تو خدا کی تلاش ضرور کرنا، پھر دیکھنا کہ خدا تمہاری بیکار زندگی کو کیسے سنوار دیتا ہے۔ نصیب خرا دیتا ہے تو دعاؤں میں بھی شدت آ جاتی ہے۔ شاید اسی لیے محبت اللہ تک پہنچنے کا آخری راستہ ہے۔ چند لفظوں میں اشک بار ہو گئے۔ اللہ تمہیں کبھی ایسی مصیبت میں نہیں ڈالتا جس کا سامنا نہ کر سکو۔ اگر کسی بھی مشکل میں ڈالتا ہے تو وہ دراصل تمہیں اس کے ذریعے بہت کچھ سکھا رہا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم اس کے فیصلوں پر سوال نہ کرو۔ یہ غم مستقل نہیں۔ بے سکون ہو تو ایک بار دل سے سوچ کر دیکھو، دل کو اس کی طرف جھکا کر دیکھو، وہ دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ تم اس سے تعلق بھی بغیر مطلب کے نہیں رکھتے ہو، وہ تو تمہیں پھر بھی بے حساب دینے سے نہیں تھکتا۔ جب لمحے مشکل لگیں تو یہ کہہ کر آسان بنا لیا کرو کہ اے اللہ، اگر تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ اس کی مصلحتوں کو پہچان لوگے، ایسا توکل رکھنے لگو گے کہ کچھ کھو کر بھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ صبر ایسا پاؤ گے کہ روح کو چیرنے والی آزمائشوں میں بھی مسکرا اٹھو گے۔ رب کی معرفت کو پا جانا اتنا آسان کہاں ہوتا ہے، ان گنت قربانیوں کا کھیل ہے، ہر کوئی کہاں دیتا ہے۔ ساری بات طلب کی ہے، جب طلب بڑھتی ہے تو درد بھی حد سے بڑھتا ہے، اور درد آنسوں کے راستے بناتا ہے۔ تب انسان خود بخود سجدے میں گر جاتا ہے، اور پھر درد کا سجدہ ہو اور رب نہ ملے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ اپنے اس تڑپتے دل کو سمجھا دو کہ اللہ کے فیصلوں پر صبر کرنے سے
اللہ کی عنایتوں کا بادل برستا ہوا دیکھو گے۔ یہ درد تمہارے لیے کچھ پیغام لاتے ہیں، یہ تکلیفیں تمہیں اہم باتیں سمجھاتی ہیں، یہ آزمائشیں تمہیں رب کی پہچان کرواتی ہیں، اور پھر تمہارے درد کی دوا اللہ بن جاتا ہے، اور پھر تمہارے تڑپتے دل کی شفا اللہ بن جاتا ہے۔ اور جب آپ صبر کر لیتے ہیں تو آپ کی منزل کو آپ کی پسندیدہ بنا دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جس چیز کو بھی اللہ کے ڈر سے چھوڑے گا، اللہ تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ صبر رکھو اور اللہ کے فیصلوں پر خوش رہو، بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ دیکھو، رونا بری بات نہیں، ٹوٹ کر بکھر جانا بری بات نہیں، ٹوٹتے بھی وہی ہیں جو مضبوط ہوتے ہیں۔ اس لیے خود کو تب تک توڑتے رہو جب تک اللہ تک نہ پہنچ جاؤ، اور اگر ضبط نہ کر پاؤ تب جی بھر کے سجدے میں رو لیا کرو، کیونکہ اللہ کو رونا بہت پسند ہے۔